بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جو تمام جہانوں کی خالق، مالک اور پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک عدالتی فیصلے کا ذکر کریں گے جو 30 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور یہ 4 جو جنوری ہے اس کا فیصلہ ہے۔ تو یہ فیصلہ ہے ٹو فنگر ٹیسٹ جو ہے اس کے حوالے سے، جس کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹو فنگر ٹیسٹ جو ہے زیادتی کے مقدمات جو شکار خواتین ہوتی تھیں ان کا یہ ٹیسٹ لیا جاتا تھا، تو ان سے متعلق یہ فیصلہ آ گیا ہے۔ تو اس فیصلے کو جانتے ہیں۔ یہ جو 30 صفحات پر مشتمل ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کو کیا ہے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے۔ تو چلتے ہیں اس کی پوری تفصیل جاننے کے لیے اگلی سلائیڈز پر۔ ناظرین، لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک نے 30 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں حکم دیا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ زیادتی کا شکار خواتین کا 2 فنگر ٹیسٹ نہ لیا جائے۔ کون سی حکومتیں؟ وفاقی اور صوبائی حکومتیں۔ عدالت نے ریپ سے متاثرہ خواتین کے لیے صوبائی حکومت کو بین الاقوامی معیار کے مطابق جو ہے وہ گائیڈ لائنز بنانے کا جو ہے وہ حکم بھی دیا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے عدالتی فیصلہ میں خواتین سے جنسی زیادتی کے واقعات کو جو ہے وہ سنگین اور گھناؤنا جرم قرار دیا ہے۔ تحریری فیصلہ میں کہا گیا ہے کہ خواتین زیادتی کیسز کا ٹرائل جو ہے وہ انتہائی محتاط طریقے سے شہادت کی بنیاد پر جو ہے یہ ہونا چاہیے۔ یہاں پر میں ناظرین آپ کو بتا دوں، یہ جو 2 فنگر ٹیسٹ ہے پاکستان میں یہ جو ابھی تک لیا جا رہا ہے، اور یہ انڈیا میں 2000 میں اس کو جو تھا بین کر دیا گیا تھا، اس کو 2 فنگر ٹیسٹ کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا۔ قانون شہادت آرڈر میں 2016 میں ترمیم کے باوجود متاثرہ خواتین کے کردار پر جو بڑے سوال اٹھائے جاتے ہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور ویمن رائٹس آرگنائزیشن سمیت دیگر اداروں نے یہ جو 2 فنگر ٹیسٹ ہے اس پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ تو ہم نے کیونکہ ممبر ہیں اس پر سائن بھی کیے ہوئے ہیں WHO کے جو منشور ہے، تو اس لیے ہمیں ان کے جو رولز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ پاکستان نے ناظرین اقوام متحدہ کا ممبر ہونے کی وجہ سے معاہدہ پر جو ہے وہ دستخط کیے ہوئے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا۔ پاکستانی اور یورپی یونین جو ہے ان سمیت دیگر ممالک کی عدالتوں نے جو ہے جو ریپ سے متاثرہ، جو زیادتی سے متاثرہ خواتین ہوتی ہیں ان کے کردار پر سوال کرنے پر جو ہے وہ پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اینٹی ریپ آرڈیننس جس پر میں نے ابھی ویڈیو بنائی ہوئی تھی 2020، اس کا جو شیڈول ہے اس کے شیڈول میں بھی جرائم سے جو متاثرہ خواتین ہیں ان کا جو 2 فنگر ٹیسٹ ہے وہ روکا گیا ہے۔ اب ریپ آرڈیننس کے تحت اس جو آرڈیننس 2020 ہے اس کے تحت متاثرہ خاتون کے کردار کشی والی شہادت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ 2 فنگر ٹیسٹ جو ہے متاثرہ خاتون کو ہی فوکس کرتا ہے، جبکہ مرد جو ہے مرد ملزم ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ نہیں لیا جاتا۔ یہ عدالتی فیصلے میں یہ باتیں کہی گئی ہیں، بلکہ ہوتا بھی اسی طرح ہی ہے۔ تحریری فیصلہ میں مزید کہا گیا ہے کہ صرف خاتون کا 2 فنگر ٹیسٹ کرنا جو ہے وہ صنفی امتیاز پر مبنی ہے۔ اگر متاثرہ خاتون جو ہے 2 فنگر ٹیسٹ کے بعد کنواری نہ پائی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ریپ نہیں ہوا۔ عدالتی فیصلہ میں جو ہمارا آئین ہے پاکستان کا 1973، اس کا جو آرٹیکل 9 اور 14 ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ 2 فنگر ٹیسٹ جو ہے متاثرہ خاتون کے اپنے جسم پر حق بارے اس کی پرائیویسی میں مداخلت کرتا ہے، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ناظرین، پہلے ہی وہ بیچاری متاثرہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر یہ 2 فنگر ٹیسٹ جس طرح یہ لیا جاتا ہے، میں آپ کو اگر یہاں پہ میں دکھا نہیں سکتا، اگر آپ گوگل کریں 2 فنگر ٹیسٹ کو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹیسٹ کیسے لیا جاتا ہے۔ 2 فنگر ٹیسٹ جو ہے ناظرین عورت کی عظمت کے بھی خلاف ہے، یہ فیصلے میں یہ باتیں کہی گئی ہیں۔
ٹو فنگر ٹیسٹ لینے سے قبل جو ہے متاثرہ خاتون سے یا اس کے سرپرست سے تحریری اجازت جو ہے وہ لی جاتی ہے، جو با مقصد نہیں ہے۔ عدالت نے جنسی زیادتی کے اقدامات کو زندگی تبدیل کرنے والا ناقابل تلافی قرار دے دیا ہے۔ فیصلہ میں مزید کہا گیا ہے کہ متاثرہ خاتون کے کسی مرد پر زیادتی کا الزام لگانے یا ضروری نہیں کہ اس کا ٹو فنگر ٹیسٹ لیا جائے۔ پنجاب حکومت نے ٹو فنگر ٹیسٹ کے متعلق 2020 کی گائیڈ لائنز اور ایس او پیز جلد بازی میں منظور کیے ہیں، یہ اس فیصلے میں کہا گیا ہے، کیونکہ یہ پورا کیس بنا کے پیش کیا گیا تھا۔ ہمارے جو وکلا تھے انہوں نے ان کا ذکر اگلی سلائیڈز پر آئے گا، کون کون تھے جنہوں نے یہ کیس پیش کیا ہوا تھا۔ حکومت کی جانب سے گائیڈ لائنز میں یہ واضح نہیں ہے کہ 2015 ایس او پیز کو جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے، یہ گائیڈ لائنز میں واضح نہیں ہے۔ جسٹس عائشہ ملکہ جو ہے مسلم لیگ نون کی جو ایم این اے ہیں، شائستہ پرویز ملک، ان کی درخواست پر جو تھا یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور جسے جاری کیا گیا ہے۔ درخواست گزاروں کی طرف سے سحر بندیال ایڈوکیٹس میں دیگر وکلا جو تھے وہ بھی پیش ہوئے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے کون پیش ہوا؟ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جواد یعقوب صاحب پیش ہوئے، پھر سرجن میڈیکو لیگل پنجاب پروفیسر ڈاکٹر عارف رشید ملک پیش ہوئے، جبکہ وفاقی حکومت کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل اشتیاق خان صاحب جو تھے وہ حاضر ہوئے تھے۔ ناظرین، درخواست گزاروں نے خواتین میڈیکل چیک اپ کے لیے ٹو فنگر ٹیسٹ لینے کا جو اقدام تھا اس کو کالعدم قرار دینے کی جو یہ استدعا کی تھی، تو اس پر یہ استدعا جو تھی یہ قبول کر لی گئی اور یہ فیصلہ 30 صفحات پر جو تھا مشتمل اس کو جاری کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی، تو اجازت دیجیے، زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔